اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والمصر كل موضع له مفت وأمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود وبلغت أبنيته منا في ظاهر الرواية وإذا كان القاضي أو الأمير مفتيا أغنى عن التعداد وجازت الجمعة بمنا في الموسم للخليفة أو أمير الحجاز وصح منن بھی تے وہ مکسور ہے نا بالکسر والقصر بمنا في الموسم للخليفة أو أمير الحجاز بسم اللہ وصح الاقتصار في الخطبة على نحو تسبيحة أو تحميدة مع الكراهة وسنن الخطبة 18 شيئا الطهارة وستر العورة والجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة والأذان بين يديه كالإقامة ثم قيامه والسيف بيساره متكئا عليه في كل بلدة فتحت عنوة وبدونه في بلدة فتحت صلحا واستقبال القوم بوجهه وبداءته بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله والشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والعظة والتذكير وقراءة آية من القرآن وخطبتان والجلوس بين السجدتين وإعادة الحمد والثناء بين الخطبتين وإعادة الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الخطبة الثانية والدعاء فيها للمؤمنين والمؤمنات بالاستغفار لهم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اور جب کہ ہے شہر کی تعریف مختلفی جتھے جمعہ ہوندا ہے اس مصر تو کی مراد ہے کنج دا مختلفی اقوال کثیرہ پر تو ذکر کیا ہے علامہ نے اصح کو ان اقوال سے جو سب سے فقالا پس فرمایا اور شہر عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ ہر جگہ یعنی ہر ایسا شہر جس کے لیے مفتی ہو کہ رجوع کیا جائے اس کی طرف حوادث میں حوادث ہے نہیں بھی ساری چھت ڈگ پی دے انہوں کی ٹھیک کرنا ہے پہ مسائل وچ حوادث ہے نہیں بھی ایہو جا مفتی ہوئے جن دے کو لوکاں نو مسئلے ضرورت ہون دے جا کے اور امیر یونصف ہو جو انصاف دلائے مظلوم کو ظالم سے اور قاضی ہو یہ سارے کیا ہوں مقیمون بہا مقیم ہوں اس شہر میں سارے اس شہر اتھے رہندے ہونے اچھا جی اگلا گل اور محض فرمایا ہے کہ نافذ کرتا ہو انہوں پھر پڑھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بیندے پہ الفصل فی ذالک یعنی حد فاصل ان میں دھیان کرے جی بھئی شہر کیڑا ہوندہ ہے فصل اس میں حد فاصل اس میں یہ ہے کہ مکہ شریف اور مدینہ شریف مصران ہیں قائم کیا جاتا ہے ان دونوں میں جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے لے کر آج دن تک مکہ شریف فتح مکہ تو شروع ہویا تو مدینہ شریف تو پہلے شروع ہو گیا پہلے سال ہی تو پس ہر جگہ جو ہو مثل دو میں سے ایک کے مکہ شریف کے یا جی ایڈی بڑی جگہ ہوئے تو پس وہ شہر ہے جی اور ہر تفسیر قرآن دی تفسیر نہیں مراد شہر دی جڑی تفسیر ہے اور ہر تفسیر نہ سچی آئے دو میں سے ایک پر پس وہ تفسیر غیر معتبر ہے وہ
مثلاً اے ویکھو قول جیسا کہ قول ان کا اے ہن مثال دین لگے نے بھی وہ تفسیر غیر معتبر ہے کیڑی جیسے قول کرنا ان کا کہ ہوا وہ جگہ ہوا ماں کے شہر وہ جگہ ہے بھی یہ بھی شہر ہے کیڑا کہ نہ سمائیں اس جگہ والے اس جگہ کی مساجد میں سے بڑی مسجد میں بھی اس جگہ تے جڑی وڈی مسجد ہے نا تے سارے عاقل بالغ کٹھے ہون تے پورے نہ ہون لہذا یہ بھی شہر ہے یہ بھی اس نوں دھکا دیندے نے اج کل سنیا دی گل جی اج کل اس نوں دھکا دیندے نے جی بھی آ پنڈ وڈا سارا تے مسیتاں ساریاں نے جڑی وڈی مسجد ہے سارے کدے عاقل بالغ کٹھے کرو تے اتوں ود جاندے نے کہندا بھی جمعہ ٹھیک ہے تے بابر کی پیندے نے اے غیر معتبر ہے جی یا وہ کہ یعیش فی ہے یا انہیں دوجی تعریف کہ ہر وہ جگہ کہ زندگی گزارے اس میں ہر محترف اپنی حرفت کے ساتھ بھی اتنے جڑے زندگی ضروریات زندگی نے نا کپڑے سوانے نے تو درزی ہے ہل بنوانی ہے تو لوہار ہے وال بنوانے نے تو نائی ہے سنے نا جی کھڈی والا پولی بھی اتنے ہیگا ہے تو جو جتی بنان والے موچی بھی اتنے ہیگے نے اے جڑے بندے دی ضرورتاں نے ساریاں یہو جے سارے بندے اتنے ہیگے نے تے سارے پنڈاں 'چ پہلے پورے ہوندے سن تو بعد جمے پہلے پنڈاں 'چ سارے ساڈے پنڈ سارے پورے سن یا پایا جائے اس میں ہر محترف وغیرہ ذالک لہذا تعریفاں غیر معتبر نے مفتن کی آندے نے اے جڑے نسخے نے نا دو میں اے مفتن تے اور کیڑا کازن اے جڑا تھوڑے سامنے میں نال یہ لکھی ہے کون لکھی کہ وہ کہ دیکھا میں نے اس کو نسخوں میں یا کا اس بات ہے اس میں اور کازن میں بھی اولا حذف ہے یا کا ان دونوں میں اس لیے کہ یہ دونوں منقوص ہیں معرفے ہوں تو پھر القاضی ہوتا ہے کلا ہوئے تو کازن ہوتا ہے لفظی گل دسی نے اچھا جی یون سے فوسیگا دسیا نے باب انصاف دا مضارع معلوم ہے تے ان دا سنے ہی ان دا بھی اے ہر جگہ جتھے اے ہون تصریح کی اس کے ساتھ تحفہ میں امام صاحب سے اور روایت کی ہے اس کو حسن بن زیاد نے امام صاحب سے کتاب الصلاۃ میں جیسا کہ غایت البیان میں ہے اور اسی کو لیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اور یہی ظاہر مذہب ہے کما فی الہدایہ اور اختیار کیا اس کو امام کرخی نے امام قدوری نے اور عنایہ میں وہی ظاہر الروایہ ہے اسی پر اکثر فقہا ہیں اور ما ذوکرہ کے ساتھ جان لیا تو نے سکوت اس کا جو شرح السید میں ہے لہذا بھی اے گل معتبر ہے انہی کتابیں چینو اختیار کیتا گیا اچھا جی مقیمون بہا قید بہا اس کے ساتھ مقید کیا ہے اس لیے کہ جب کہ نہیں اعتبار اقامت کا تو نہیں پایا جائے گا قریہ بالکل جتھے رہندے ہی کوئی نہ ہون وہ تو پنڈ بھی نہیں ہوندا چے جائے کہ شہر ہوئے اور جتھے دنے آئے چٹ کو بیٹھے تو چلے گئے تھوڑے کشمیر چ کنیاں اینیاں مارکیٹاں ہوندیاں نے راتی سارے ٹر جاندے نے جی جی کیونکہ ہر قریہ کیونکہ کلو قریۃ مشمولۃ بے حکم ہر قریہ مشمولہ بے حکم ہوتا ہے جی مطلب یہ کہ بھی اوتھے لوگ رہندے ہون کام ہوئے نظام ہوئے تے تاں وہ قریہ ہے تے جی اوتھے رہ نہیں کونا تے وہ پنڈ نہیں ہے جی ہن واپس چلو جی اے ذرا مسئلہ سمجھا جی وَإِنَّمَا قَالَ آماز فرمایا ہے علامہ نے کہ وہ جو قاضی وغیرہ ہیں نا جی نافذ کریں احکام کو اور قائم کریں حدود کو اے ذرا مسئلہ سمجھا جی کیا کریں نافذ کریں احکام کو قائم کریں حدود کو اے جڑا کہ نافذ کریں اعتراض ہے محکم سے اور عورت سے کس سے محکم سے اور عورت سے چونکہ اے وہ جو مسئلے نہیں نہ پڑے عورت کا تو مسئلہ واضح ہے محکم اے جنہوں انگریزی کہتے ہیں ڈکٹیٹر اور زبردستی
ਸਮਝੇ ਨਾ ਜੀ। ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਦੂਦ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਦੂਦ ਕਾਇم نہیں کر سکتا جی۔ اس سے اعتراض کیا ہے۔ اچھا بس باقی چونکہ ذکر کیا یونفذ الاحکام و یقیم الحدود، تو اب سوال ہے کہ قصاص کا بھی تو ذکر ہوتا ہے، وہاں قصاص بھی لینا ہے، تو کہتے ہیں جب حدود آ گئے تو قصاص بھی تو حد ہی ہے، لہٰذا اب قصاص کو علیحدہ ذکر کرنے کی ذکر حدود کا بے پرواہ کر رہا ہے قصاص کے ذکر سے، کیونکہ حدود میں سارے آ گئے۔ سمجھی بات جی؟ ہوں ذرا دھیان کرو، یونفذ الاحکام ویڑا پہ ویقیم مراد سوال ایک ہے بالفعل نافذ کرنا، ایک ہے قدرت ہو، کیا ہو؟ قدرت ہو، سستی کرتے ہیں نافذ نہیں کرتے، تو کیا قدرت ہو سستی کریں نافذ نہ کریں تو جمعہ ٹھیک ہے اس شہر میں، یا کہ باقاعدہ وہاں سرکار کا نظام نافذ ہو اور وہ پورا نافذ کریں تب ٹھیک ہے؟ تو ذرا دھیان کریں جی، مراد اس کے ساتھ قدرت ہے، اس پر کیا ہے؟ قدرت ہے، ان کے پاس شرعی اختیارات ہیں، جیسا کہ تصریح کی اس کے ساتھ تحفہ میں امام سے۔ پس تضییف ضیافہ یضیف و تضییف مراد کمزوری، پس تضییف صدر الشریعہ کی ان کے لیے قسط کے ساتھ بظہور توانی کے ظہور کے ساتھ احکام میں، خاص کر کے حدود کے قائم کرنے میں شہروں میں۔ اے صدر اپنا صدر الشریعہ گل آکھیے کہ بھی چونکہ ہون تا اے احکام نافذ ہی کوئی نہیں ہوندے، لہٰذا جمعے ہی ٹھیک نہیں، لہٰذا خلاصہ ہے بھی چونکہ سستیاں آ گئی نے، خیش پروریاں آ گئی، رشوتاں چل گئی، کہ انہیں گل آکھی بھی چونکہ نافذ ہی نہیں ہے گے تو لہٰذا پھر تنفیذ تو کوئی نہ ہوئے تو پھر جمعہ کیڑی شاید ہے، تو آندھے انہوں نے گل دی نا تضعیف کیتی گئی ہے بھی یہ گل تہاڈی کمزور ہے، یہ گل تہاڈی کمزور ہے، یہ گل ٹھیک نہیں جی، اینو من لئیے تو پھر تو جمعہ ہی کیڑا نہیں ہو سکتا، پھر تو جمعہ کدھر بھی نہیں ہوگا کہ شریعت دا فرض ہی ختم ہو جائے گا جی۔ کما فی الحلبی فالمراد الشأن للحصول بالفعل، مراد یہ ہے کہ وہ کرنا چاہتے کر سکن، اختیار نہ ہوئے، حصول بالفعل مراد نہیں بھی وہ کردے بھی ہیں بھی نہ اختیار ہوئے، تو لہذا بھی یہ شہر ہے، جمعہ تو پڑھو تھے کم از کم۔ قال علامہ نو، سنیا جی علامہ نو نے فرمایا ہے، اصل اے جڑی گل ہے نا بھی احکام نافذ کرنے، اس تے مسئلہ ہے، علماء دا اختلاف ہے۔ علامہ نو نے فرمایا ہے ظلم کا دفع مظلومین سے نہیں ہے شرط مصریت کے متحقق ہونے میں، کہ شہر تاں بنے دا جے اوتھے مظلوماں نو ظالماں کولوں بچایا جائے، مظلوماں نو ظالماں کولوں بچایا جائے جی، سنی جی گل، مظلوماں نو ظالماں کولوں بچایا جائے، اے بے جڑا نا شرط نہیں ہے جی، بلکہ شرط فی تحقق ہاں، شہر کے تحقق میں قدرت ہے دفع پر، قدرت ہے دفع پر، قدرت ہونی چاہیے کہ وہ اس کو دفع کر سکتے ہوں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کیا بے خام خواب ہو بھی وہاں نافذ ہونا تو چاہیے، لیکن جمعے کی بات ہو رہی ہے بھی یہ شہر بشرن یا مصر بنتا ہے کہ نہیں، بات یہ ہے، بلکہ شرط اس کے تحقق میں قدرت الدفع ہے، اور ان سے جو دلالت کرتا ہے عدم اشتراط دفع بالفعل پر، کہ بالفعل کی بالفعل بے مظلوم نو ظالم کو انصاف لے کے دینا، اے شرط نہیں، صرف قدرت ہوئے، اس تے دلیل جڑی شے کر دی او آج کہ جماعت میں نہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نماز پڑھا ہے جمعہ، کیا ہے
پڑھا ہے جمعہ حجاج کے پیچھے، حالانکہ وہ اللہ کی ساری مخلوق میں سے اظلم ہے۔ یہ سلسلہ یزیدیت کی ایک کڑی ہے۔ کون؟ تو یہ علماء کیا فرما رہے؟ اظلم خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ ظالم ہے۔ وفی الحموی، حموی میں ہے، سن دھیان کریں وہ، جان اس بات کو کہ بعض موالی نے ظام کیا ہے جمعے کی عدم صحت کا آب و ناک ہے۔ جی ہوں تو جمعہ کدھر بھی ہو ہی نہیں سکتا پوری دنیا تے، دلیل دیتے ہوئے علت پکڑتے ہوئے بے فقد بعض شرائط لدا، ادا کی بعض شرطیں کوئی نہیں، اور وہ کیڑا ہے وہ المصر، اور وہ شہر ہے تو شہر رہی کونی گئے، شہر ہو جتھے واقعی اسلام نافذ ہوئے تے اتنے تو لوگ سست ہو گئے نے۔ پس بے شک مصر عبارت ہے ہر ایسے شہر سے جس میں والی ہو، قاضی ہو، جو احکام بالفعل نافذ کرتے ہوں، بالفعل حدود قائم، اور یہ دونوں کام تو مفقود ہو گئے، لہذا جمعہ صحیح نہیں ہے گا۔ اور متعین ہو گئی ہے زور کی نماز، اور تابع ہوئے ہیں ان کے اس مسئلے پر کثیر رومی، جی وہ بھی جڑے نویں نویں مسلمان ہوئے سن جی۔ وما قالہ ھذا البعض، وہ جو کہا ان بعض نے اپنے خشکی دی وجہ تو، یہ دلال فی الدین ہے، یہ دلال فی الدین ہے۔ بابے نے گلاں پکاؤ کی دلال فی الدین ہے، کیونکہ تنفیذ احکام اور اقامت الحدود موجود ہے فی الجملہ۔ جدو انہیں گل کی تھی ادو فی الجملہ ہے سن۔ والاولا وہ ہے جو علامہ نوح میں ہے، کی کہ بھی شرط نہیں ہے دفع ظلم المظلومین، شرط شہر کے شہر ہونے میں یہ شرط نہیں ہے۔ اچھا جی، احتراز ہے انل محکم وال مرت نہیں ہے۔ اچھا جی، فَإِنَّهُمَا، پس بے شک یہ دونوں نافذ کر سکتے ہیں احکام اور نہیں قائم کر سکتے حدود جی۔ والاولا النسب، بھی قائم ہونا، بھی قائم ہون اتھے نسب ہوئے عہدے موجود ہون، اے یغنی عن القصاص، اس لیے کہ وہ جو مالک ہے حدود کس کا، حدود کے قائم کرنے کا، وہ مالک ہے قصاص کے قائم کرنے کا بھی۔ وہ سمجھی بات ہو دھیان کرو بھائی۔ والحال انہ، وہ پیچھے نال جوڑنا ہے بوندے وچ ایک تے کہ اینے اے چیزاں ہون، قاضی، مفتی، امیر، اور حال یہ ہے کہ وہ جگہ ایسی جگہ کے پہنچ جائیں اس کے ابنے یا اندازہ منا کے ابنے یا کو، کس کے، یہ اس زمانے دی گل ہے بھی منا وچ جنے خیمے لگتے سن، منا شہر نہیں ہے گا، منا کھلی تھان ہے۔ ہوں اتنے ہوٹل شوٹل بنائے نے لوگوں واسطے رہائشی، بھی کرایہ تے دیاں گے جی پیسے کمائیے، ویسے منا کھلی تھان ہے۔ مزدلفہ بھی ایک تے عرفات بھی ایک کھلی تھان جتھے حج کرنا ہے، تے او ہے کہ 8 نو اتھے لوگ جاندے نے کتھے منا نو، تے 9 نو اگاں عرفات جا کے تے راتی 10 مزدلفہ چ رہ کے تے 10 نو سویرے پھر واپس آندے نے۔ 10 11 12 13 تک اتھے لوکی رہندے نے، جڑا شرعی مسئلہ ہے اون تے 12 نو واپس ہونے دی اجازت ہے، لیکن بھی پورا طور تے 13 تک۔ اے پھر عارضی شہر ہوندا ہے، کی ہوندا ہے اگے مسئلہ آ رہا ہے جی۔ وہ ایک جن اتنے بناواں ہوندیاں نا، خیمے بنتے نے، اینا جسلے ہون نا تے پھر بھی وہ شہر ہوندا ہے۔ پھر تے او اسلام دے وچ جدوں یہ شروع ہو گیا، جدوں سونے تشریف لے گئے سن نا 1.25 لاکھ سی نال صحابہ پاک صحابیات، کنے تے 1.25 لاکھ
ਖੈਮੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਥਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। 5 ਫਰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਹੋਣ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਮਿਨਾਹ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਲਾਂ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਮਿਨਾਹ। ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਅਮੀਰ ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ اتنی تھامی ہو ਇੰਨੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਹੋਣ। ظاہر الروایا میں کس میں قول کیا اس کا قاضی خان نے اور اسی پر اعتماد ہے، اور اسی پر گل سمجھ آ گئی جی اگاں جی۔ اور جب ہو قاضی یا امیر، پیچھے 3 بندے آئے نہیں، جب ہو قاضی یا امیر مفتی بھی آپ ہی فتویٰ دینا ہے تو بے پرواہی ہے گنتی سے۔ پھر 3 بندے پورے کرنے ضروری نہیں، اس لیے کہ مدار احکام کی معرفت پر ہے، کثرت اشخاص پر نہیں، کثرت اللہ 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 اللہ۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر مڈو شڈو۔ اور جائز ہے، 1 منٹ پڑھ لیے، شرع سید میں ہے اور تحقیق ہم نے پہلے بیان کی ہے شیخ قاسم سے، اکتفا بالقاضی عن الامیر، اور اس وقت وجود قاضی کا بے پرواہ کر دے گا مفتی اور امیر سے، جب کہ ہو اس کے لیے معرفت احکام کی، وگرنہ پس ضروری ہے مفتی سے۔ مقصد ہے کہ انہاں عہدیاں نوں سنبھالنے والا بندہ ہونا چاہیے جڑا کم کر سکے جی، توجہ جی۔ اور جب ہو، اچھا جی، اور جائز ہے جمعہ منا میں، جائز ہے جمعہ منا میں، منا میں، موسم میں، موسم تو مراد ہوئی او اج دے ایام، اتھے کی جمعہ جائز ہے، جائز ہے، سنتے پے ہو، جمعہ جائز ہے، جائز ہے جی۔ اصل یہ سی اس وقت، ہن تو نظام ہو رہے نا، اس وقت یہ سی بھی سارے لوکی آ کے نا سب تو پہلا اپنے خیمے مناج لاندے سن، جتوں بھی کسی حاجی آنا ہے نا، کتے خیمہ لانا ہے، مناج لانا ہے، اوتھے ہی اپنا خیمہ، پھر اتوں آنا تے عمرہ کرنا، پھر اتھے رہنا، پھر 8 نوں احرام شروع کرنا، پھر سامان اتھی خیمے چ پیا، اپنا اٹھ کوڑے بھی اتھی بدھے نے، پھر اتوں جانا عرفات واپسی مزدلفہ چ، پھر منا وچ آنا، کنکریاں مارنیاں، پھر خانہ کعبے دا طواف ساج کرنی، پھر منا وچ رہنا اتھے جا کے، تے پھر اتوں جدوں جانا ہے پھر آ کے طواف وداع کر کے تے پھر منا تو اپنا سامان بدھا تے گئے۔ وہ پھر 5-7 دن وہ اتھے آبادی ہوندی سی کندے وچ، ہن ذرا تھوڑی ہے، ہن 8 نوں شروع ہوندی ہے، 12 نوں ختم ہو جاندی ہے۔ تو اس وقت یہ بھی سارے لوکی منا وچ، کیونکہ مکہ وچ لوکاں دے اپنے گھر سن نا، وہ تو ہوٹل تو ہن بنے رہائشی دیسیو، اس طرح لوکاں دے اپنے، تو ہن کسے دے گھر جا کرن اگلے بندے گھروں کڈ دینے نے، سمجھتے پے؟ اس واسطے اس ویلے جڑا منا سی نا، وہ لوکاں دی رہائش دی جگہ سی، کیونکہ خدائی جگہ ہے، اتنے لوکاں آ کے رہنا سارے جی جی، اس وجہ تو بھی انہاں دناں وچ تے ہن بھی۔ اور جائز ہے جمعہ منا میں موسم میں، سنیں کس کے لیے جمعہ؟ خلیفے کے لیے، جڑا مسلمانوں دا پورا خلیفہ ہے، یا حجاز کا جو امیر ہے، یا جو مکہ شریف مدینہ شریف کے علاقے کا جو امیر ہے بڑے خلیفہ کی طرف سے، وہ جمعہ قائم کر سکتا ہے، نہ کہ امیر موسم۔ ایک ہوتا تھا حج کا امیر، وہ نہیں قائم کر سکتا، وہ نہیں۔ چلو شرع آ رہی ہے، اگر اس کو اجازت دے دی جائے کہ تو نے جمعہ قائم کرانا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ لِأَنَّهُ یلی، کہ یہ جو امیر الموسم ہوتا ہے وہ تو والی ہوتا ہے حاج کے امر کا، نہ کہ غیر کا۔ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ عنہما، یہ جمعہ پڑھانا پتر ایک شرعی عہدہ ہے، کی یہ شرعی عہدہ ہے۔ آ جڑے ساڈے عہدے نے سرکاری، ہن سارے یہ تھاਣےدار دی سیٹ تے سپاہی بہ کے کام کر سکتا ہے، انہاں عہدے ہی نہیں، یہ شرعی عہدے نے سارے، جنہاں دی سانو اہمیت کوئی نہیں رہی، اللہ رسول دے کماں دی اہمیت نہیں، تو دنیا دے کتیاں نظاماں دی انہاں شکیلاں دی بڑی سانو اہمیت ہے جی، یہ بڑے حضمت والی شیاں بن گئیاں نے جی۔
تو شیخین کے نزدیک یہ ہے، اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے کہ نہیں صحیح جمعہ منا میں، شیخین کہتے ہیں منا میں جمعہ، اور جن دنوں میں حج ہے نا انہاں دنوں میں اگر جمعہ آ جائے، اور فرض کرو ہفتے نو اج شروع ہوا ہے تو جمعرات مک گیا کام، تے پھر تو جمعہ وچ آئے کو نہیں، وچ جمعہ آیا ہے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں صحیح جمعہ منا میں، اس لیے کہ منا پنڈ ہے، منا ویسے اتنے جڑے کو نال تھوڑے جہے گھر سن نا وہ پنڈ سی نا پہلو ہی ویسے، تو شیخین نے فرمایا کہ شہر بن جاتا ہے موسم میں، جی حج کے دنوں میں وہ شہر بن جاتا ہے، عارضی شہر بن جاتا ہے۔ اچھا جی، او ویکھو تلو او فی الموسم بالمنا او بالکسرت والقصر، بمیم تل زیر تلف مکسورہ، یہ جگہ ہے 2 فرسخ پر مکہ شریف سے، اور غالب اس میں یہ مذکر ہے لہذا منصرف ہے، اعراب اس کا تقدیری، اور جب مؤنث بنایا جائے اس کو تو پھر علمی اور تانیث کی وجہ سے غیر منصرف ہو جائے گا۔ تو ہوں نا اینی کو تعمیرات ہو گئی نے بھی منا تو ویگا کام نکل گیا ہے۔ عزیزیہ جڑا ہے نا مشہور، جتوں انہاں حاجیاں نے 2 پیسے بچتے نے انہاں کاروبار والے نوں، وہ بالکل منا دے نال ہے جی، مڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ویسے خانہ کعبے تو پیدل چلیے ہوں چونکہ روڈ بنے نے، تے ود تو ود بندہ سپیڈ نال جائے تو کوئی تقریباً گھنٹے تو پہلے بندہ منا چ پہنچ جاتا ہے جی۔ میں الحمدللہ اج پیدل کیتا اللہ دے فضل و کرم نال، شکر الحمدللہ۔ اچھا جی، شرح وفی شرح ہے، اچھا شرح میں ہے اور نئی شرط نماز فی البلد بالمسجد، نئی شرط نماز شہر میں مسجد میں، کیڑی نماز؟ جمعے دی نماز۔ پس صحیح ہے بے فدائن فیہا جی، یہ گل تو سویرے خاص مطالعے تیار رکھتے چھڑ کے لگا جانا جی، یہی تو دسنی سی بھائی جمعے واسطے نا مسجد دا ہونا شرط نہیں ہے جی، ایک کھلی جگہ دے بھی جمعہ پڑھیا جائے تے آگے جی سمجھ، شہر ہوئے شہر تے شہر دے وچ نماز دی نئی شرط نماز فی البلد بالمسجد، ایشا بس ہے۔ اچھا جی منا اگے جی فی الموسم ہے، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جمعہ نہ قائم کیا جائے منا میں موسم کے ایام کے غیر میں، باوجہ زائل ہو جانے اس کے شہر بننے کے موسم کے زوال کے ساتھ، یہ ادوں دیاں گلاں نے۔ ہوں ہولی ہولی آبادی اینی اتنے ودھاندے جا رہے ہیں بھی ہر وقت اتنے ہزاراں بندے رہنے نے، مزدور کام کرنے والے تے نال جڑ گئی، مثلا شہر ودیا ودیا لاہور اتوں ودھا آئے تو پشاور تک سارا لاہور ہو جائے پھر تو شہر ہی ہے نا سارا، یہ گل ہے جی، ہوں ہر جگہ ایویں کم ہو گئے۔ اچھا جی، اور تو بعد نے کہا کہ جائز ہے سارے سال میں، اس لیے کہ منا یہ فنائے مکہ ہے، یہ مکہ دی ضرورت واسطے بھی جی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سونے میں 2 فرسخ دا فاصلہ ہے تو فنائے مکہ کیویں بن گیا، فنا تو نال ہوندی ہے جی، ہون نال ہو گئے۔ اچھا جی، او امیر الحجاز، اے وے امیر مکہ، یہ جڑا امیر حجاز ہے کی ہے اس وقت، نہ کہ امیر موسم، مگر جب کہ اجازت دے دے امیر مکہ اس کو اقامت الجمعہ کی تو اب وہ جمعہ پڑھا سکتا ہے۔ وقالا تتمسر فی الموسم، اور نہ مقید کرنا فی ہاں اس میں واسطے استغفر اللہ۔ اچھا جی بھئی یہ جڑا ہے نا عدم و لفظ کی لکھا جی، عدم التقیید، اے تقیید نہیں ہے گا، تعیید لفظ ہے، تعیید ہے جی، عید مراد جی عید، بے سوال ہے بھی جمعہ دا منا وچ پڑھنا ہے تو عید کیوں نہیں پڑھی تھی، اتنے عید نہیں ہوندی، حج عید نہیں پڑھتے، 10ویں نو
ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਕੂਫ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੁਜ਼ਦਲਫਾ 'ਚ ਤੇ ਮਿਨਾ ਵੱਲ ਟੁਰਨਾ ਹੈ। ਈਦ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ تو ان کا سوال عید کیوں نہیں؟ اور عدم تاجید عید کا نہ ہونا منا میں باوجہ تخفیف کے حاجیوں پر، اس لیے کہ وہ مشغول ہوتے ہیں مناسک کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ مناسک کے ساتھ۔ وہ ہے نا بھی عید ہوندی 10ویں والے دن کہ 9ویں والے دن؟ 10ویں والے دن۔ پکی گل؟ تو انہاں 10ویں نو صبح نا کی کرنا ہے بھئی اوتھے وقوف مزدلفہ کرنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ صبح نماز جلدی پڑھ کے نا اندھیرے پیچھے مسئلہ پڑھیا جے تو پھر وقوف مزدلفہ ہے، سورج قبیل طلوع شمس ٹر پینا ہے، منا والا ہونا ہے، آ کے سدھا تیسرے شیطان نو کنکری مارنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر سر منانا ہے، پھر نہا کے کپڑے بدلانے نے، پھر خانہ کعبہ ہونا ہے، طواف کرنا ہے، ساج کرنے جنہوں شام ہو جانی ہے۔ تو اس واسطے چونکہ مناسک نال مصروف نے تو انہوں نے عید کوئی نہیں، وہ کھانے چ پئی جے تو وہ مشغول ہیں۔ اے لفظ جے کی تعجید، تعجید قاف نہیں ہے گئے این جی دوجی کتاب چیمی تے تھے غلطی ہو گئی دی۔ اچھا جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو جی شہر سمجھ آ گیا؟ ہاں چلو کوئی نہ کوئی ہے پھر اجے پڑھنیاں نے کتابیں انشاءاللہ ہر سال آوے دا جی جی ہاں جانا نہیں ہتھوں کول جی جی۔ او اچھا جی ہن این دے مطابق یہ بھی پنڈاں جمعہ اور صحیح ہے اقتصار خطبے میں ذکر خالص للہ تعالیٰ پر۔ خطبہ کنہ کو لمحہ ہونا چاہیے، شرط کنہ ہے تے مستحب سنت کنہ ہے اور مسئلے خطبے دے متعلق جی۔ تو صحیح ہے اقتصار خطبے میں کس پر؟ خالص اللہ تعالیٰ کے ذکر پر، جیسے سبحان اللہ خطبہ ہو گیا، الحمدللہ شرط پوری ہوگی، لا الہ الا اللہ شرط پوری ہوگی، اللہ اکبر کی شرط پوری ہوگی، لیکن مع الکراہت، لیکن باوجہ چھوڑ دینے سنت کے امام صاحب بس نا لتر کی سنت ختم این دا تلک وکھرا جی بس سنت چھوڑی تاں واسطے مکرو۔ اچھا جی اینا خطبہ ہو جاندہ ہے اے اندال امام جی ہے او اے نہیں کہ لتر کی سنت اندال امام ہے نہیں جوڑنا اے بھئی ایک کنہ دے نزدیک ہے صرف سبحان اللہ پڑھو تو خطبہ ہو گئے ایک ہی ہے امام صاحب اندال امام تیان کرا جائے پلاؤ جی۔ اچھا جی اے شابہ سے اور ویکھو نا صح الاقتصار فی الخطبہ کی یہ بیان ہے خطبے کی رکنیت کا بھی کنہ ہو جائے تو رکن پورا ہو جاتا ہے سنیں لیکن مال کراہت کیڑی کراہت کیوں لقول ہی کون سمجھ آگئی جی اے شابہ سے واپس چلو۔ اور فرمایا ہے صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ضروری ہے ذکر طویل سے، وہ آندھے نے صرف اینے نال نہیں شرط پوری ہوئے گی کندے نال کہ نام رکھا جائے اس کا خطبہ اور کم از کم اندازہ تشہد کا الی قولہ عبدہ و رسولہ اقلہ چی بول چاہاں قادر تشہدی لا قولی عبدہ و رسولہ اتحیات تو لے کے عبدہ و رسول تک جنی عبارت ہے نا کم از کم اینی لمبی عبارت ہوئے تو پھر اے خطبہ ہوئے گا آگے یہ سمجھ اے شابہ سے حمد صلاة دعا للمسلمین اور تھلے ویکھو اے بدل من قول ذکر طویل سے کہ بھی اندھے بچ اللہ دی حمد بھی ہوئے سونے دی ذات تے درود بھی ہوئے مسلمانہ واسطے دعا بھی کم از کم ہے صاحبین فرماندے نے تاں خطبہ ہونا ہے جی۔ اور تسبیح سبحان اللہ اور اس کی مثل عرف میں نئی نام رکھا جاتا ہے اس کا خطبہ، اس کا نام نہیں رکھا جائے اے شابہ سے جی کل پڑھے سر جنہ بھی
نچ ماری تو الحمدللہ کہہ دے خطبہ نہیں ہویا تے بعض قول ہے سی بعض جاندہ ہو گیا ہے یاد ہے نا اتنی سہولت سی اچھا جی یہ بدل ہے من قولی ذکر طویل اور تو ویکھو قال فی السغناکی جی بنا کالا نہیں سغناکی میں ہے پہلا خطبہ اس میں 4 چیزیں فرض ہیں پہلے خطبے میں 4 چیزیں فرض ہیں تحمید صلاۃ وصیت بتقوی اللہ اور قرات آیت الحمدللہ ایک ہی آ گئی تحمید والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلاۃ ایھا المسلمون اوصیکم بتقوی اللہ کتنے ہو گئے 3 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون علامہ سغناکی میں یہ ہے بھی پہلے خطبہ 4 شیاں فرض نے کم از کم یہ نہیں ہے جی سننے پہ جی اچھا جی اور اسی طرح دوسرے میں جی اسی طرح دوسرے میں بھی 4 ہیں کیڑی تحمید صلاۃ وصیت مگر یہ سن مگر یہ کہ دعا ثانیہ میں بدل بنے گی کس کا قرات آیت کا آیت کے پڑھنے کا جو اولا میں فرض تھی جیسا کہ شرع مقدسی میں ہے سنیں آندنے ظاہر یہ ہے کہ یہ نہیں چلے امام صاحب کے قول پر جی اور یہی ظاہر ہے اور نہ ہی یہ چلے ہیں صاحبین کے قول پر اس گل وچ اس لیے کہ صاحبین نے نہیں شرط کیا ثانیہ میں سمجھے نا جی پھر ثانیہ میں کوئی ہونا شرط نہیں ہوگا جی پہلے خطبے میں یہ چیزیں ہونی چاہیے نے اور نہ ہی آیت کو شرط کیا ہے اور وہ جو سغناکی میں ذکر ہے سغناکی میں وہ شافیہ کا مذہب ہے وہ کیا کا مطلب دس اچھا جی واپس چلو امام صاحب دی کی دلیل بھی الحمدللہ آخیت کی ہو جاندہ ہے خطبہ ہو جانا ہے دلیل امام صاحب کی قول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فسعوا الی ذکر اللہ دوڑو کدھر اللہ کے ذکر کی طرف بغیر فاصلے کے درمیان ہونے اس کے ذکر طویل کے نام رکھا جائے اس کا خطبہ یا نام یہ تو تفصیل تو کوئی نہیں ہے گی تو لہذا الحمدللہ ذکر اللہ ہے کہ نہیں سبحان اللہ ذکر اللہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اس تے امام صاحب دی ایک اور دلیل ہے فرماندے نے خلیفہ ثالث نے پہلا جمعہ اندے نال ہی پڑھایا سی خلیفہ ثالث نے پہلا جمعہ اسی نال پڑھایا سی بابا جا قضیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب کہ آپ نے کہا الحمدللہ جس لئے آپ خلیفے بنے نا تو پہلا جمعہ ممبر تے تشریف لیا تو کی پڑھے آپ الحمدللہ تو فَأُرْتِجَ عَلَيْهِ اورتی جاری علیہ ان دی صرف شرح دیکھ لو او ضبط لکھیا نے نا اوغلے کا کی اوغلی کا اے مجہول ہے وزن بھی تو معنی بھی ارتجا دا بمعنی اغلے کا اے استغلا کا علیہ الکلام فلم یقدر علی اتمام ہے اے نہ پڑھیا تے اگے آپ او اللہ بہتر جانے کس وجہ تو اگے آپ رک گئے تے ممبر تو تھلے لے آئے تے نماز پڑھا دیتی ثم نازلا پھر آپ نیچے آ گئے اور نماز پڑھا دی صحابہ پاک کو اور نہ انکار کیا پر کسی ایک نے ان میں سے کسی بھی انکار نہیں کہتا بھی خطبہ تو ہویا ہی کوئی نہیں خطبہ تھا لہٰذا پس ہو گیا یہ اجماع ان کی طرف سے یہ تو سارے مان لیا اے سچے کھڑے لوگ نے سننا پہ اس واسطے جدوں نہ سارے مان لیا کسی بھی انکار نہ کیتا تے اجماع ہو گیا بھی الحمدللہ کہہ تو شرط پوری ہو جاندی ہے اے گل جی اچھا جی دلیل ویکھو فسعوا الی ذکر اللہ اور وہ مطلق ہے پس ہے شرط ذکر اعم بالقاطع قاطع بھی قرآن نال جڑا ثابت ہے دلیل قطعی نال وہ کیڑا ذکر عام ان دے وچ کوئی تخصیص نہیں اور ہونا معصور حدیث پاک کے جو خطبے کا ذکر ہے اور ہونا معصور کا ذکر
ایسا ذکر کے نام رکھا گیا خطبہ بعض وہ جو حدیث سے ثابت ہے وہ فائدہ دیتا ہے وجوب کا یا سنیت کا، نہ کہ شرط کا. سنی گل، نہ یہ کہ وہ شرط ہے، وہ شرط کے نہ کافی ہو سوائے اس کا. لہذا قرآن نال جو ثابت ہے وہ شرط ہے، شرط کیا مطلق مطلق کہ وہ الحمدللہ وچ ہو گیا ہو ہے. گیا. سنت نال جڑا ثابت ہے یا انہوں وجوب دا قول کرو گے یا سنت دا قول کرو گے، تو یہ قانون ہے پڑھیا جے نا. اچھا جی حیدر واقعہ سن لو. والے قضیات عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کیا محیط میں، مبسوط میں، ملتقل بحار میں، شرح بخاری ابن بطال کی، شرح مسلم میں صدر الدین خلاتی کی اور مورخون نے اے حوالے دیتے ہیں. گل کتھے کتھے موجود ہے؟ اوے وے کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا جمعہ اولا جمعتن، پہلا جمعہ کے آپ والی بنے خلافت کے، تو آپ تشریف لائے ممبر پر، تو آپ نے پڑھا الحمدللہ فارتجا علیہ اور تجارت تمہارا پڑھ چکے کہ آپ چپ ہو گئے. پھر آپ نے اے گل کی تھی کنا حضرت عثمان دھیان کرا جی ذرا، بڑی اہم گل جی. پس آپ نے کہا کہ بے شک جناب ابو بکر، جناب عمر، کیونکہ آپ تو پہلے وہ سن باری باری خلیفے، سرکار تے سرکار ہوئے نا. فرمایا جناب ابو بکر، جناب عمر وہ تیاری کرتے تھے اس مقام کے لیے تقریر کی. مقال بھی او کی یعدان کہ اعداد تیاری کرنا کہ وہ دونوں اس مقام کے لیے مقال کی تیاری کرتے کرتے. اور بے شک تم اب امام فعال کے ساتھ ہو. کس کے ساتھ ہو؟ امام فعال کے ساتھ، فعال بھی عمل کرنے والا، فعال عمل کرنے والا. اب تم امام فعال کے ساتھ اب جڑے ہو. اپنی ذات مراد لے، امام فعال کے ساتھ ہو جو زیادہ محتاج ہے تم میں سے امام قوال کی طرف. کس کی طرف؟ امام قوال کی طرف. کہ میں بھی تمہاری طرح محتاج ہوں ایسے امام کا جو تقریر کر سکے. جی میں بھی محتاج ہوں تمہاری طرح جو لمبی تقریر کر سکے. پھر جناب عثمان نے ایک سونیاں دی طرفوں جڑی غیب دی خبر ملی سی ان دی وضاحت کر دیتی. فرمایا کہ ان قریب آئیں گے تمہارے پاس خطب بعد اس کے، جی بعد بڑے عجیب عجیب خطیب آنے نے تواڈے کول. جی اے بنو امیہ دا دور آ رہا ہے جنہاں دے خطبے دا ترا امتیاز ہی ہونا ہے، حضرت علی نو سب کرو بس، اور کام بھی کوئی نہیں. وَسَتَأْتِيكُمُ الْخُطُبُ بَعْدُ ان قریب تمہارے پاس ابھی خطیب آنے والے ہیں. وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِيكُمْ وَلَكُمْ. اے گل کہہ کے تے آپ تھلے آ گئے. جی کون؟ جناب عثمان. ایتھے ہن ایک سوال جی کی ہے سوال، وہ بڑا اہم سوال ہے. یہ جے کوئی چھیڑ دے تو پھر بندے دی جان نکل دی. وہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جناب ابو بکر، جناب عمر اس مقام کی تیاری کرتے تھے تقریر کی، اور میں امام قوال نہیں ہوں، میں امام فعال ہوں. ہاں قوال کا معنی تقریریں کرنا، فعال عمل کرنا. تو بظاہر یہ معنی بن گیا کہ جناب عثمان شیخین کو قوال کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو فعال کہہ رہے ہیں. نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ قوال پنجابی والا قوال نہیں، گفتگو کرنا. اس کا جواب دے رہے ہیں، سمجھ آ رہی جی؟ قال فی النہایا، نہیں مراد لیا جناب عثمان نے بقولہ وَإِنَّكُمْ وَإِنَّكُمْ إِلَىٰ إِمَامٍ فَعَالٍ. آپ نے اس سے نہیں مراد لی فضیلت اپنے آپ کی شیخین پر، یہ مراد نہیں لی، بلکہ علی الخلفاء، بلکہ خلفاء وہ جو کہ ہوں گے راشدین کے بعد، انہوں تے اپنی فضیلت دسی کہ بعد حضرت علی تے راشدین دے، امام حسن بھی راشدین تے، اس تو بعد دی دسی کہ بعد بڑے قوال ہونے جے، بعد سنیا جی اے خلفاء راشدین تقریر بھی کر دے نے تے فعال بھی نے، تے بعد فرمایا قوال ہونے جے. کنا فرمایا؟ حضرت عثمان
اے مطلب ہے کہ پس بے شک ہوں گے وہ علا کثرتن فل مفعال مع قبہل فعال آئے پس گویا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں اگرچہ نہیں ہوں قوال ان کی مثل، بہرحال میں خیر پر ہوں نہ کہ شر پر ہوں، اے آپ نے فرمایا جی۔ تو ہوں آپ بھی سونے والوں جہے کوئی ملیاں سن گلاں سارے دا اظہار دی اجازت نہیں سی تے طریقے نال اوندا آپ نے اس موقع تے طریقے نال اظہار کر دیتا ہے کہ ہن ان قریب دور آنے والا ہے، تقریراں بڑیاں چھلے دار ہون گیاں تے کم شم کوئی نہیں ہوے گا جی۔ میرے یارو اچھا جی، اور خطبے کی سنتیں، خطبے کی ہن خطبے دیاں سنتاں شروع نے، وہ سنتیں جو خطیب کی ذات میں اور وہ سنتیں جو نفس خطبہ میں ملا کے، کچھ خطیب واسطے تو کچھ نفس خطبہ واسطے، خطبے واسطے، پیچھے میں ہے نا بکرے بکرے، تو وہ اور خطبے کی سنتیں 18 چیزیں ہیں، بلکہ زیادہ ہیں 18 پر، بلکہ 18 زیادہ ہیں 18۔ ہاں وہ تو دیکھو خطبے دی سنتیں اور دسن لگے جی، ان میں سے یہ کہ ہو خطبتان، 2 خطبے ہوں وچ وقفہ ہوئے، مشتمل ہو ہر ایک دونوں میں سے کس پر؟ حمد پر، تشہد پر، تشہد کلمہ شہادت اور صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اولا تلاوت آیت پر بھی کم از کم مشتمل ہوئے، اور اے پہلا، اور ثانیہ دعا للمومنین والمومنات، واز کے عوض قضا کرو، بل یزاد علیہا، زیادہ کیا ہے اس پر کہ ذکر کیا اس کو مثل کس کے؟ سنتین کے، اور عدد جو ہے نا لا مفہوم لہو، عدد کا مفہوم نہیں ہوتا، مطلب بھی انیاں بیان کیتیاں نے وہ اور بھی ہو، پس ان سنتے شروع نہیں، پس سن کو جو دسیاں نے پیچھے 2 جو شرح پس متن، پس سنت سے ہے یہ کہ ہو خطیب کا بیٹھنا اپنے مخدع میں ممبر کے یمین سے، ممبر کے ممبر کی دائیں جانب، ممبر کی دائیں جانب، اونے وے کہ بھی مخدع دا مطلب ہوندا ہے بھی ممبر دے نال نا تھوڑی جگہ پیچھے بنی ہوندی سی، چھوٹا جا حجرا، اون دے وچ بیٹھا ہے خطیب، انہیں انتظار کرنا ہے، تے جس لئے انہیں آنا ہے ممبر تے تو پھر مؤذن اٹھ کے اذان دینی ہے جی تو خطبہ شروع ہو جانا ہے، پہلی اذان تے اتھی رہنا ہے، تو ہن او کم ختم ہو گیا جی۔ یا ممبر کی جہت میں، یا ممبر کی جہت میں، او جہت لکھا ہے بتا جے کر اتھے مخدع پیچھے کوئی نہ ہوئے تا جی۔ اچھا جی، دراں لے کے پہننے والا ہو سواد یا بیاد، کیا؟ سواد یا بیاد، کالے کپڑے یا چٹے چٹے کپڑے جی۔ تو پھر کالے چٹے دا فرق انج کیتا سی بھی تو جبہ ایک پتلا جا کی پتلا جا جبہ او کالے رنگ دا او نشانی سی جی، تو یا چٹے رنگ دا جی۔ اچھا جی انہوں دیکھو ذرا، او جہتی ہی ایل ممبر، اگر نہ ہو امام کے لیے کیا؟ مخدع نہ ہو، مخدع، اور چھپنے دی جگہ، مخدع چھپنے دی جگہ، ظرف بناؤ مخدع، اول بیاد اندنے یہ مخیر ہے، یہ نہیں لازم اس کو سواد کا اختصاص، لیکن کالے منع کوئی نہیں، ایک خطیب دی شان سی، سنی جی گل، حدیث پاک وچ آیا سی نو ساری تفصیل پتہ کر رہے سن، سرکار دا جڑا حجرا مبارک سی جی سرکار تشریف لے کے آندے سن، او دائیں اس سائڈ سی جی او نا اے مسجد ہے نا، اے مسجد وہ جڑا سرکار دا روضہ پاک ایتھے وے جی، او سرکار آندے سن، جی مصلی پہلے سی، جی ممبر اگے وے کافی سارا، جی، او مصلی نال ہے، جڑا ہن مصلی ہے نا اون دے نال او اس پاسے وے جی، میں دسنا پینا تانوں او اس پاسے سی، تو ہن ممبر اس پاسے ہی ہے کیونکہ اگاں رکھیا ہے، مصلی پیچھے وے، ممبر اس تو اگے وے، وہ تو تسی ٹی وی تے ویکھ سکدے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، وہ ہے وے جی ہے
ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਦਾਈ ਬਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਦਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਦਾਈ, ਉਹ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਲਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਬਣਦਾ ਨਾਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸੱਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਲਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸਤਵਾਨਾ ਹਨਾਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਮੁਸੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਯਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਲਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ, ਇਹ ਸੱਜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੱਬਾ ਹੈ ਜੀ। یعنی اس طرح قبلے والے منہ کرو، جڑا سجے موڈے والے وہ سجا ہو گیا، جڑا کھبے والے وہ کھبا ہو گیا۔ وہ ایک دوجا مسئلہ سا جی ہور سی ہو۔ اچھا جی دھیان کرو۔ اور بالبیاض، اچھا جی مسئلہ اور مکروہ ہے نماز پڑھنا خطیب کا محراب میں خطبے سے پہلے کی۔ کم بھی سارے ہوتے ہے مسیطیں بھی سنتا بھی تھی پڑھنی انہوں نے کدھر جانا ہے جی، پھر گھر کے پڑھ کے آئیے تاہی کم بنے گا جی۔ زہر پتر پوری مسلمانی تے ہی ہے نا بھی ساری ٹھیک ٹھاک ہوئے جی، جی پوری تے ہی ہے نا جی، کیونکہ اصل گل تے نا دین تو نا جڑا پچھو ثابت ہے جی سرکار کولوں خلفائے راشدین کولوں، تے یا ود تو ود بھی بڑے بڑے علماء امت اس نو قبول کیتا ہوا تے پھر جی جڑے اسی ٹل مٹل شروع کیتے نے انہوں مسئلے تو نہیں نا جی، غلطی نو غلطی مننا چاہیے نا جی، توجیہ نہ کریے، توجیہ والا دروازہ نہ کھولا جا کہ بڑا بڑا کھلا ہے، اگر بڑا بڑا دروازہ کھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اور مکروہ ہے التفات کرنا اس کا یمیناً و شمالاً، جی مکروہ کیا کرنا؟ التفات کرنا یمین و شمال و شمالاً، کس کا؟ خطیب کا۔ اے مسئلہ آ گیا جی، بھی اے جڑا ہے نا بھی خطبہ دے وے سیدھا منہ کر کے تے تقریر تے او ہے، اے خطبہ نہیں جمعہ دا، اے سونے دا خطاب ہے جی، سونے دا خطاب اے ہی ہے جمعے والا، یا سرکار نماز پڑھائی گل سمجھائی، کوئی بندہ پیچھے بیٹھا ہے سواری تے انہوں سارے سرکار دی تقریراں نے ساریاں جی۔ اے جڑا اپھل کے سی پینے ہیں نا، ایک کوئی اندر کوئی ثبوت نہیں دین وچ، قطعاً بالکل کوئی ثبوت نہیں۔ ہاں وہ حدیث پاک پیچھے گزر گئی ہے کہ جس لئے سونے خطبہ دیندے سن تے سرکار دی آواز بلند ہو جاندی سی، غضب تیز زیادہ ہو جاندہ سی، چہرے دی رنگت سرخ ہو جاندی سی جی، بھی اللہ دا پیغام پہنچا رہے ہیں سرکار وہ ہے۔ تے ایک باری اس طرح یا دو باری انگلاں اٹھان دا ذکر ہے جڑا سی مطلب کد پینے ہیں نا، اے بہرحال تو کہو جی نہیں خطبہ تو اسی سکون نال دینے ہیں۔ گل ہے کہ ممبر تے بہ کی کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، گل تے ممبر تے بہن دی ہے، پھر تقریر تے چونکہ اساں جڑی تقریر شروع کیتی پاکو ہند وچ وہ سی بھی چونکہ لوگ ساڈے جڑے نے اصل عربی نہیں ہے گے، اصل تے لہٰذا انہوں نے پہلے اپنی زبان کو دین سمجھاؤ، تو اس تو بعد دوسری اذان دے کے پھر خطبہ جڑا پورا جمعہ پڑھو جی، تو پھر اون دے وچ بھی تو کچھ نہ کچھ بچے اس وقت پڑھتے پے ہیں دین میرا پتر۔ اچھا جی آئے دیکھو، اور وہ کہ کرتے ہیں اس کو مؤذنون، کون؟ مؤذنون، تو پھر انہوں نے دیکھ کے دوجے بھی نال جڑ جاندے نے، وہ جو کرتے ہیں اس کو مؤذنون، خطبے کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود سے بھی زبان نال درود شریف پڑھنا جدو خطیب سرکار دا نام وچ لے رہے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ پاک سے، اور دعا بادشاہ کے لیے مدد کی، مناسب ہے یہ کہ سارا کام بالاتفاق مکروہ ہونا چاہیے، کیونکہ مسئلہ آئے گا جس لئے خطیب نکل آوے لا صلاۃ ولا کلام، جس لئے خطیب جو خطبے جو بیٹھا ہے نا وہ کدے منہ ہلا کے دعا مانگ رہا ہے تو انہوں تو بولنا ہے، انہوں ویکھ کے نہ طریقہ پکڑا جائے بھی ہن دعا جڑا نا بھی منہ کھول کے منگنی خیر کو مسئلہ جی ہوندے پہنے سارے جلے آوے گا تو پھر پڑھے جی، دھیان کرو کہ باری۔
ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਖੁਤਬਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੁਤਬਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਸਹਾਬਾ ਪਾਕ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅੰਦਾਜ਼ ਰਵੇ। चलो जी वापस चलो। और उन सुनतों से तहारत है खुतबे के वक़्त खुतबे दे वक़्त बावुज़ू होवे की होवे इसलिए कि खुतबा नहीं है नमाज जी लिहाजा भी तारत सुन्नत है ते तारत शर्त नहीं तारत सुन्नत है शर्त नहीं ते दलीली इसलिए कि खुतबा नहीं है सलात और ना ही नमाज का निसफ है ना ही नमाज का निसफ है इसलिए नमाज वाली जो शर्त है तारत इसके लिए शर्त नहीं है। समझ गए हो? अच्छा जी तो वो जो है कि खुतबा जो है ये 2 रकतों के कायम मकाम है फिर इसका क्या मतलब है? जवाब और तावील हदीस की ये है कि खुतबा सवाब के हुक्म में नमाज का निसफ है यही सही है। ये सवाब के हुक्म में 2 रकतों के क्या मकाम है शर्तों के एतबार से नहीं है। समझ गए हो? अच्छा वे खुद रो अतहारत पास अगर हो खतीब केड़ी शय या तो जायज़ है खुतबा हो जाएगा व युकरह सुने और मुस्तहब है इआदा खुतबे का जब कि था वो जुनबी ना कि अजान अगर जुनबी ने अजान दी थी तो इनके इआदे की जरूरत नहीं अजान का मसला गुजर गया जी लेकिन खुतबे का एक मुस्तहब है कि लुटा ज़ैल और अगर नहीं लुटाया उसने तो काफ़ी है उसको अगर ना लंबा करे फासला अजनबी के साथ सिर्फ इन्ना के पिछों निकले तो जाके नहा के आ गया जी और लेना सलात बल्कि क्या है ये जिक्र और जुनबी ते मुहदिस जिक्र कर सकते हैं कि नहीं ए मतलब दलील समझ आई जी वो मसला अगर मसीते तो जुम्मे वास्ते मस्जिद शर्त यही मसला है ना मसीते। अच्छा जी वला का शत रहा इस दलील के साथ ये जरा खुतबा है ना ये नमाज दा निसफ नहीं सवाब के एतबार से है वैसे नमाज जैसा नहीं क्यों इस दलील के साथ खुतबा अदा किया जाता है किबले की जेहत के गैर की तरफ किबले नूं कंड करके अदा होंदा तो नमाज भी कंड करके हो जाती नहीं होंदी जी और नहीं फासद करता खुतबे को कलाम खुतबे विच को गल कर दईए ते मसलन खुतबा देना खतीब किसी बंदे ने कहा और पुत्र बह जा की रौला पै तो फिर अगला शुरू कर दे तो नमाज फासद है ना नमाज कह रहे खुतबा फासद है जबकि नमाज फासिद हो जाती इसलिए साबित हुआ कि ये नमाज का निसफ नहीं है सवाब के एतबार से है। व तावील असरे बे अन्ना बे आने तावील असर अन्ना हसीना इतने बा होनी चाहिए जी असर ज़ाहिर उसका दलालत करता है कि खुतबा क्या है नमाज का निसफ है और अद्दा है 2 रकातां दे कायम का। अच्छा जी वापस चलो हो बस सही हो मुकाबल इसका वो है जो इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह से रिवायत है उन्हें आख्या खुतबे वास्ते तारत शर्त है जी वो अन काला नहीं है रिवायत और सत्र औरत ये भी खुतबे के लिए बावजह तवारस के शुरू तो एवं ही आ रहे हैं शुरू तो और बे खुद रूम सत्र औरत ये सत्र औरत खुतबे की सुनतों से है बिलजमा शर्त नहीं है अवैन का ना अगरचे लिबास फी अद्दे ज़ाती फ़र्ज़ है और अपनी जगह नु कजना नाफ तो गोडिया तक मर्द वास्ते अद्दे ज़ाती फ़र्ज़ है लेकिन हत्ता कि अगर ख़तीब ने खुतबा दिया बग़ैर लिबास के तो खुतबा हो जाएगा खुतबा बल्ले 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 फर्ज करो किसी कच्चा पाया है अद्या पट्टा तक तो उन्हें खुतबा दे दिता है तो बाद उन्हें पूरा जुब्बा पा के नमाज पढ़ाई है इन्हों डांगा नाल कुटना है अच्छा चलो ठीक है और इसी तरह जुलूस
ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਜੁਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। اور اسی طرح بیٹھنا ممبر پر شروع سے پہلے، خطبے میں شروع ہونے سے پہلے ممبر پر آ کر بیٹھنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی او ویکھو دروں یہ جڑا جمعے تو پہلو آ کے بہنا ہے، جمعے تو پہلو کہہ رہا ہے خطبے تو پہلے خطیب نے یہ بہنا کی ہے۔ اختلاف ہے اس میں، کیا یہ بیٹھنا اذان کے لیے ہے کہ تاکہ اذان دے سامنے ہوئے، یا کہ آرام کرنے کے لیے ہے؟ سنی جی گل، اگر ہو یہ کس پر، اول پر، کس کے لیے؟ تو پھر یہ ممبر پر آ کر بیٹھنا نہیں مسنون کس میں؟ عید میں، کیونکہ عید کی تو اگر استراحت کے لیے ہو، دوسری وجہ ہو، تو پھر جو ہے نا وہ خود عید کا خطبہ دینے سے پہلے، لیکن نماز چونکہ پہلے ہوندی ہے تو اٹھ کے پھر خطبہ شروع ہو جاتا ہے جی۔ ذاکر البدر عینی البخاری، یعنی فرض کرو کوئی بندہ عید پڑھائیے تو ممبر تے چڑھ کے ایک باری بیٹھا ہے تو پھر کھلوتا ہے تو لتر لا کو تو سر نہیں مارنا، اس واسطے کہ دلیلاں دو نے بھی جے تے بہنا ہے استراحت واسطے تو پھر عید بھی ٹھیک ہے، تو جے یہ بہنا ہے بھی اذان سامنے ہونی ہے تو پھر بھی نہیں جی، لیکن ہے تو سنت ہے نا، سنت دے داخلے نا، ایشا بس اگے جی۔ اور اذان بین یدیہ، اور اذان امام کے سامنے، اذان جاری ہے اسی کے ساتھ توارث، باقی اذاناں تے حضرت بلال چھاتے دیندے سن تے جمعے دی اذان جڑی سرکار دے سامنے، اسی کے ساتھ کیا ہے؟ توارث جی۔ سنی جی گل، اس تے بابے نے کچھ نہیں لکھیا تے اینو اجے ایتھے نہ ہی رہن دیو، اور سبق تک پڑھ دیں۔ ہاں اچھا جی، جیسا کہ اقامت بعد الخطبات، اقامت بھی خطبے کے بعد، ان اندے تطف پا کے دے بھی اذان بھی ان دے سامنے تے اقامت بھی ان دے سامنے خطبے کے بعد، جس قد قامت صلاۃ تے آوے تے ہون لے کے تے چلا جائے ادھر جی جی، یعنی اس دے مطابق جڑا متن ہے جی جی اے شاباش۔ اچھا جی اگے جی، اور سنت پھر قیام، کھڑا ہونا خطیب کا اذان کے بعد خطبہ تین میں، یہ دو خطبے کھلو کے دینے، ایک ہی ہے، شرط نہیں ہے بلکہ دھیان کرا جی۔ اگر بیٹھ گیا دونوں خطبوں میں یا دو میں سے ایک میں تو، اور مکروہ ہے بغیر عذر کے، تو جے کر عذر ہوئے تھے پھر مکروہ بھی کوئی نہیں، بھی بڑھا ہو گیا ہے کھلو نہیں سکتا، یا آج جو انہوں بخار اتنا ہے کہ وہ جمعہ پڑھانا سو اور خطیب کوئی نہیں تو وہ کھلو نہیں سکتا تو بہ کے خطبہ دیندہ ہے جی۔ ہوئے ہوئے مولویاں دین بدلا دیتا ہوں، ہوئے ہوئے جہالت ساڑی مت بار دیتی ہمیشہ بجے، اور اگر خطبہ دیا لیٹ کر تو کافی ہے، ہو جائے گا، مقصد پورا ہو گیا جی۔ اچھا جی اگے جی، وَإِذَا قَامَ، اور جب کھڑا ہو کتھے خطبے واسطے، تو ہو تلوار اس کے بائیں ہاتھ میں، کھبے ہاتھ وچ کی ہوئے، ٹیک لگانے والا ہو اس کے اوپر، ہر ایسے شہر میں جو فتح کیا گیا ہے غلبے کے ساتھ، جڑے جڑے شہر فتح کیتے نا جنگ نال، انہاں میں جدو خطیب جنگ دے اپنا خطبہ دے وے نا تو کھبے ہاتھ وچ کی ہوئے، تلوار ہوئے جن تھلے چون جڑائی ہوئے ممبر دے نال جی، اتھے اس تے ٹیک لائی ہوئے جی، تاکہ دکھائے ان لوگوں کو یہ بات کہ یہ شہر فتح کیا گیا کس کے ساتھ، پس اگر تم لوٹے اسلام سے تو پس یہ تلوار ابھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں، قتال کریں گے تم سے اسی تلوار کے ساتھ حتیٰ کہ تم پھر لوٹو گے اسلام کی طرف جی۔ او فتحت عنوتن اے قہرن و غلبتن، قہرن غلبتن، تاکہ دکھائے ان کو یہ علت، محض جی علت اسی بولنے بخانا ہے
یہ علت محض ظاہر ہوتی ہے ان میں جو ہوں نئے زمانہ اسلام کے ساتھ اہل بلدہ سے جنہوں نے فتح کیتا ہے تو پھر جو زندہ نے سارے انہاں ویکھیا ہے انہاں واسطے علت بالکل واضح ہے. لیکن علت معتبر ہوتی ہے کس میں؟ وہ سوال سی نا پہ فرض کرو بھی ہن تو 100 سال گزر گیا ہے, ہن تو چوتھی نسل آ گئی تھے مسلمانوں دی تے پیچھا تو کوئی نہیں سی نہ گا بھی وہ تو پیچھے سی. تو اندر بھی اصل علت جنس واسطے ہوندی ہے کہ بھی یہ کم چلنا چاہیے جی. اور بعض نے کہا ہے حکمت اس میں یہ ہے اشارہ کرنا تلوار پکڑ کے اس بات کی طرف کہ یہ دین قد قام بالسیف ہے, یہ دین قد قام بالسیف ہے بالسیف جی. اے مطلب ہے کہ بھی دسنا ہے کہ بھی یہ کی اصل دین قد قام بالسیف بالسیف ہے جی. دین دے محافظ بنو. اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مکروہ ہے ٹیک لگانی اس کے غیر پر. بظاہر یہ معنی بنتا ہے بھی تلوار تے ٹیک لا کسی اور ٹیک, صرف اس گل تو تھوڑا جا اعتراض دھیان کرے جی. جیسا کہ عصا اور قوس, وہ قوس بھی ہندو ڈنگی جی وہ بھی اچھا پکڑنی خلاصہ. لیکن لیکن یہ سنت کے خلاف ہے, لیکن یہ لینا اس لیے کہ سنت کے خلاف ہے. اچھا اور مطلب تلوار ہاتھ چوبے. اور مناقشہ کیا اس میں ابن امیر حاج نے بائیں طور کے ثابت ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے خطیباً بالمدینہ, سرکار نے ٹیک لگائی تھی عصا پر بھی یا قوس پر, جیسا کہ ابو داود شریف کی حدیث میں ہے. سنی جی گل, تو لہذا بھی تلوار ہوئے ہاتھ تاں بھی ٹھیک ہے, عصا ہوئے تاں بھی ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح روایت کیا جناب براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اور تصحیح کی اس کی ابن سکن نے, کس نے, بھی حدیث صحیح ہے بھی سونا بھی ہاتھ پکڑے ہے. تو لہذا تلوار بھی کدے تلوار ہو جائے کدے عصا ہو جائے تو بھی ٹھیک نہیں جی یہ گل جی. اچھا جی فوتحت ہاں آگے آ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. اور خطبہ دے بغیر اس کے یعنی بغیر تلوار کے ہر ایسے شہر میں جو فتح کیا گیا صلح کے طور پر, جو فتح کیا گیا صلح کے طور پر اتنے جڑے نے تلوار نہ ہوئے ہاتھ اونج عصا ہو جائے جی. اور مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح کیا گیا قرآن کے ساتھ, فتح کیا گیا. او بیت اقبا اللہ تے ثانیہ آ گئے, اوہ انہاں پیچھے پڑھیا جی آ کے جمعہ بھی شروع کر دیتا سی کہ کوئی نہیں پڑھیا. تو مگروں سرکار تشریف لے ہے ایتھے جنگ انہاں نال نہیں کرنی پئی, یہودیاں نال کرنی پئی جڑے اوس خضر کو کیسا نہ بنے ہو بنو قریظہ تے بنو نذیر نال جی. تے مدینہ جڑا ہے نا خود مدینہ اے فتح ہویا کندے نال, قرآن نال. مطلب صحابہ پاک آ گئے تے انہاں آ کے تے کام شروع کر دیتا. تے پس خطبہ دے مدینہ شریف میں بغیر تلوار کے اور مکہ فتح کیا گیا تلوار کے ساتھ. اے شاباش. اور ویکھو فتحت بالقرآن اے بذکر ہی و تلاوت ہی فیہا فکان اہل مدینہ یتعلمون القرآن قبل قدوم ہی صلی اللہ علیہ وسلم ایہا. اس تو آن تو پہلو کام شروع ہو گیا سی. جناب عمر بھی سرکار تو پہلے آ گئے سن, انہوں نے آ کے پڑھانا شروع کر دیتا سی. قولہ بالسیف, یہ دو قولوں میں سے ایک ہے کہ مکہ شریف تلوار سے فتح ہوا ہے یا ویسے ہوا ہے. چونکہ سرکار تو گئے تھے تیاری کر کے, تو فرمایا جو سامنے آیا اس سے جنگ کرنا ہے, جو گھر کا دروازہ بند کرے اس کو امان ہے. تو پھر معارضہ کسی نے نہیں کیا تھا تو مکہ فتح ہو گیا جی. جی مطلب ہے یعنی یہ لحاظ کریں بھی جنگ نہیں ہوئی تو پھر کہتے ہیں بھی تلوار سے نہیں فتح ویسے ہوا ہے. اور یہ ہے کہ بھی سرکار تیاری کر کے گئے تھے لہذا تلوار سے فتح ہوا ہے جی. دونوں گلاں ٹھیک نے جی. اچھا جی اور خطبہ, اچھا جی اگے جی. اور مسنون ہے استقبال قبلے کا اپنے چہرے کے ساتھ جی. کتنے گئے استغفر اللہ. اور مسنون ہے استقبال کرنا قوم کا بھول گیا اپنے چہرے کے ساتھ. جل خطیب نے خطبہ دینا ہے نا تو انہوں منہ کدھر ہوئے, قوم والا.
جیسا کہ ظاہر ہے جیسے لوگاں وال منہ کریں گے تو وہ قبلے وال کنڈ ہونی خام خواہ، جیسا کہ استقبال کیا صحابہ پاک کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سرکار اس وقت صحابہ پاک کی طرف دیکھتے تھے، اور سمجھی گل اے شاباش، بسم اللہ دھیان کر، اور دیکھو واستقبال القوم بے فَإِن وَلَّاهُمْ، اگر خطیب کنڈ کر دے لوکاں وال، پھیر دے خطیب لوگوں کی طرف اپنی پشت جی، تو کورے ہا، چونکہ سنت دا خلاف، سنت دا خلاف کی ہوندا ہے؟ اچھا جی، ہاں کدے گیا جی، قال شمس الائمہ، وہ بندہ، ہن لوگ کدھر ویکھن، لوگ اے کدھر ویکھن، وہ بندہ جو ہو امام الامام، جو کی مطلب اے سدھے توڑو توڑ پیچھے، وہ سارے کلا اگلا نہیں، جگنو نہیں، سارے سدھے بیٹھے نے، سارے امام نے نا، سنے ہی جو امام الامام ہے نا، وہ اس تک بالا بے وجہ ہی، وہ تو اپنے خطیب دا منہ ویکھن، اور وہ جو ہو امام کے یمین سے یا امام کے یسار سے، وہ تھوڑا سا پھر جائے امام کی طرف، سجے والے پاسے والے کھبے پاسے پھر جان تے کھبے والے تک منہ سارا کدھر ہو جائے، اللہ اکبر، یہ سنت چلدی آ رہی سنت، لیکن اے تسی گل امام بیڑا نا شمس الائمہ نے یہ گل فرمائی، کنا شمس الائمہ نے، اور فرمائے امام سرخسی رحمہ اللہ نے کہ رسم یعنی طریقہ ہمارے زمانے میں قوم کا استقبال کرنا کس کا، اور ترک استقبال ان کا کس کا، یہ کیوں کیتا، بوجہ اس شے کے جو لائق ہوتی ہے لوگوں کو، یعنی حرج صفوں کی برابری کے ساتھ خطیب کی فراغت کے بعد اپنے خطبے سے، بوجہ زحام کی کثرت کے، تے جتھے کثرت کونی ہے کہ مگر بندے سدی دن صاف جگہ جو خالی پئی ہے تے او جویں تسی کھلے کھلے بیٹھے ہوندے ہو، اس طرح کدے تھوڑا جہا مڑ کے ویکھ لئیے تے اندر حرج کوئی نہیں جی، تے باقی اپنی اپنی جگہ تھوڑا تھوڑا انج ہو جان تے جو ہی اقامت ہو یکدم بندہ سیدھا ہو جاندا ہے کہ نہیں ہوندا، ہو جاندا کوئی مشکل نہیں، وہ تو بہت رش ہوے بندے تے بندہ چڑھیا ہوے تے پھر مشکل ہے جی، خاص کر کے کرونے والے زمانے وہ تو بھائی منجی ڈا کے ستے رہے نہیں تھا نہ کسی خالی کر دے جی، بہرحال سنیں گل، جیسا کہ استقبال کیا صحابہ پاک کا، پس تھا استقبال کرنا صحابہ پاک کا امام کو سنت بھی جی، یا لوگوں کا استقبال کرنا لوگوں کا کس کا، امام کا، یہ بھی سنت ہے کہ لوگ بھی امام نو ویکھن، پس تحقیق صحیح ثابت ہے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا خطب استقبال اصحابہ، سرکار صحابہ پاک کا استقبال کرتے، ومن کان امامہ، جو سرکار کے سامنے، وہ استقبالہ بے وجہ ہی، ومن کان عن یمینہ او یسارہ انحرف الیہ، سنی جی گل، یہ موجود 5-6 حوالے دیتے ہیں جی کہ بھئی وہ سارے اس طرح جڑے سامنے تو سامنے بیندے سن، جڑے سجے والے کھبے مڑے، کھبے والے سجے مڑے، تو سونا دا یہ بھی اصل گل تے نہیں، اس نظام نو پورا قائم رکھا جائے۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر مڈو شبی جی، اور مسنون ہے شروع کرنا امام کا اللہ کی حمد کے ساتھ، خطبہ کے تو شروع کرے اللہ کی حمد کے ساتھ، ایک نال گل جوڑ لو، بعد تعوذ کرنے کے اپنے جی میں سرن، پہلے آہستہ کی پڑھے، یہ آ گیا نا مسئلہ، پھر آہستہ اعوذ باللہ پڑھے، پھر خطبہ کے تو شروع کریں الحمدللہ، تو اور ثنا اللہ کی ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ مستحق ہیں ان الفاظ کے سبحانہ و تعالی، یعنی سونے سونے الفاظ وہ حدیث پاک میں موجود ہیں، اور شہادتان، اور صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، یہ پہلا خطبہ چلتا بھی، اور عیزہ
اور نصیحت کرنی، زجر عن المعاصی کے ساتھ گناہ تے گناہ ہوتے جڑا گرفت شری او بیان کرنا، اور ڈرانا اور تحذیر ان کاموں سے جو واجب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو، ایک کام کرنے، اور تذکیر یاد دلانے ماں وہ کام کہ ان کے ساتھ نجات ہے، اے وہ بھی کندے وچ خطبے وچ، اور پڑھنا ایک آیت کا قرآن سے بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے اپنے خطبہ میں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے لوگو ڈرو اس دن سے جس دن تم سارے اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور اکثر اس پر ہیں کہ خطبے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھے اور بسم اللہ نہ پڑھے، مگر یہ کہ پڑھے سورت کاملہ تو پھر بسم اللہ بھی پڑھ لے۔ سنی جی گل، اے شاباش جی۔ اور ان دیکھو، او مما یوجبو اے من ارتکاب ذالک، بھی اگر تسی کرتوت کرو گے نا تے نہ ہوتے، اے یہ آیت، اور وہ غیر تعوذ الذی قبل الخطبہ تھی، وہ جڑا پہلے سے نا وہ بھی خطبے تو پہلے پچھوایا وہ جو شروع کرنا ہے تھا، جس ایت پڑھنی ہے تھا جی۔ اچھا جی اگے جی، اور مسنون ہیں دو خطبے بوجہ توارث کے ہمارے وقت تک، ایک خطبہ دے کے تے بیٹھنا ہے پھر دوسرا خطبہ، اس دو خطبے دینے کی ہے مسنون، اور مسنون ہے بیٹھنا دو خطبوں کے درمیان جلسہ خفیفہ، جلسہ اور وظاہر الروایہ اندازہ 3 ایتوں کا، اندازہ ان ادھر کی کرے تو پھر اٹھے، سنی جے گل۔ اور مسنون ہے اعادہ کرنا حمد کا دوسرے خطبے وچ، حمد کا اور اعادہ کرنا، اور اعادہ کرنا صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کائنتاً تلک الاعادہ تو ہو وہ اعادہ کتھے، خطبہ ثانیہ کے ابتدا میں، خطبہ تے خطبہ ثانیہ میں چاہیے کام کرنا ہے، اور ذکر خلفاء راشدین کا، اور سرکار کے 2 چچوں کا، حضرت حمزہ اور حضرت عباس کا، مستحسن ہے یہ ذکر کرنا، ذکر الخلفاء راشدین والعمین کیے، اسی کے ساتھ جاری ہے توارث، اسی کے ساتھ جاری ہے توارث، اور مسنون ہے دعا اس میں، یعنی مومنین اور مومنات کے لیے بعض کی جگہ میں دعا کے لیے استغفار ان کے لیے، باب مانا معائی، یعنی دعا کریں ان کے لیے نعمتوں کے جاری ہونے کی، تکلیفوں کی دوری کی، دشمنوں پر مدد کی، مرضوں سے معافات کی، داؤن بیماری امراض تے ادوا سے معافات کی، مع استغفار، بے استغفار بھی انہاں واسطے کرے تے دعا بھی کرے انہاں واسطے، مسلماناں واسطے، سبحان اللہ۔ اور ویکھو نا وسنہ اعادۃ الحمد الثلاثۃ سنۃ واحدۃ، تینے گلاں کیڑی کیڑی، حمد، ثنا، درود شریف صلی اللہ سرکار کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم پر، اندازہ 3 ایتیں، وَهُوَ الْمَذْهَبُ تَارِكُهَا مُسِيءٌ فِي الْأَصَحِّ، جڑا بھی وچ بیندا نہیں اتنی دیر، وہ کی ہے مصیب، سنت کا خلاف کر رہے، اس لیے کہ یہ سنت ہے کوستانی، لما رویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے کھڑے ہو کر ایک خطبہ، پس جب سرکار اسنا، سرکار پر بڑھاپا آ گیا تو سرکار نے بنایا ان کو 2 خطبے، ان کے درمیان جلسہ خفیفہ، ان کے درمیان خفیفہ، اور اس میں دلیل ہے اس بات پر کہ وہ جلسہ استراحت کے لیے ہے، شرط اس لیے وہ سنت ہے جی۔
اور بسنت دعا اور مسنون ہے دعا خطبے میں کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، اور جائز ہے دعا بعد سلطان کے لیے عدل کی اور احسان کی، اور مکروہ تحریمی ہے وصف کرنی سلطان کی اس کے ساتھ جو اس میں نہیں ہے، اور کلام کرنا اس کا کس کے ساتھ؟ دنیا کے ساتھ، مگر یہ کہ مشابہ ہو امر معروف کے تو پھر ٹھیک ہے۔ قول والنصر علی الاعداء یعنی کفار اور بغات، کون؟ فار اور بغات، باغی مسلماناں وچوں ہوندے نے جڑے امام حق دے خلاف نکلدے نے، انہاں دے نے کی باغی، ہر دور میں جڑے امام حق دے خلاف نکلن وہ بغات ہوندے نے، تو انہاں دے خلاف بھی دعا کرو کہ یا اللہ امام نو غلبہ دے نہ ہوتے جی، تاکہ اسلام دا نظام سونا چلے جی۔ بسم اللہ۔ اور شہر ہر ایسی جگہ ہر ایسی جگہ اس کے لیے مفتی ہو اور امیر ہو اور قاضی ہو جو نافذ کرے احکام اور قائم کرے حدود اور پہنچیں اے باؤ حالی ادرا حالے کے راہ لے کے پہنچیں پہنچے، اب نے یا اس کے اپنے منا کو ملا زہر و روایہ میں، اور جب ہو قاضی یا امیر مفتی تو بے پرواہی ہے تعداد سے، تعداد اور جائز ہے جمعہ منا میں حج کے موسم میں، حج کے موسم میں اور موسم بارشیں ساون دی بارشاں دا خلیفہ کے لیے یا امیر حجاز کے لیے، اجاز کے لیے، اور صحیح ہے اختصار خطبے میں تسبیح کی مثل پر یا تحمید کی مثل پر لیکن مال کراہت، اور سنتے خطبے کی 18 چیزیں ہیں طہارت طہارت اور ستر عورت اور بیٹھنا ممبر پر شروع فی الخطبہ سے پہلے اور اذان امام کے سامنے جیسے اقامت، پھر کھڑا ہونا خطیب کا، اور تلوار اس کے یسار میں درا حالے کے ٹیک لگانے والا ہو اس پر، ترانے کے ٹیک لگانے والا ہر ایسے شہر میں ہر ایسے جو فتح کیا گیا غلبے کے ساتھ اور بغیر تلوار کے، ایسے شہر میں جو فتح کیا گیا صلحن، سلحان اور استقبال کرنا قوم کا استقبال کرنا قوم کا اپنے منہ کے ساتھ، اپنے منہ کے ساتھ، کون خطیب دا، اور ابتدا کرنی ابتدا خطیب کی الحمدللہ کے ساتھ، اللہ کی ثنا کے ساتھ، اس کے ساتھ کہ اللہ اہل ہیں اس کا، یعنی اللہ دی یعنی شان جملے اور شہادتان اور صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نصیحت اور نصیحت اور تذکیر اور پڑھنا ایک آیت کا قرآن سے اور 2 خطبے اور بیٹھنا خطبہ تین کے درمیان اور لٹانا حمد اور ثنا اور صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولانا حمد ثنا صلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ثانیہ کے شروع میں خطبہ ثانیہ کی اور دعا خطبہ ثانیہ میں مومنین کے لیے ان کے لیے استغفار کے ساتھ استغفار اور بھی دعاواں تے اے بھی نال دعا